بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مامون نے ملک روم کو فتح کرنے کے لیے لشکر کشی کی، بہت سا علاقہ فتح کیا۔ واپسی پر اس کا گزر ایک چشمہ سے ہوا جسے بدیدون اور کشیرہ کہا جاتا تھا۔ اس مقام کی آب و ہوا اتنی اچھی تھی کہ مامون نے حکم دیا کہ اس مقام پر ایک ماہ قیام کیا جائے تاکہ وہ اس صحت افزا مقام سے دل کھول کر استفادہ کر سکے۔ چشمہ کے قریب مامون کا خیمہ لگایا گیا۔ وہ چشمہ کے قریب کرسی پر بیٹھ کر دل فریب مناظر سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ ایک دن اس نے چشمہ میں ایک درہم پھینکا تو پانی اتنا صاف تھا کہ اوپر سے اس کی تحریر پڑھی جا سکتی تھی، اور چشمہ کا پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ انسان اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ ایک دن مامون چشمہ کے قریب بیٹھ کر مناظر فطرت سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اس نے چشمہ میں ایک مچھلی دیکھی جو طول میں آدھے بازو کے قریب تھی اور اس کا جسم چاندی سے زیادہ سفید تھا۔ مامون نے اعلان کیا، جو شخص یہ مچھلی پکڑ کر لائے گا تو میں اسے ایک تلوار انعام میں دوں گا۔ یہ سن کر ایک فوجی نے چشمہ میں چھلانگ لگائی اور مچھلی کو پکڑ کر مامون کے پاس لے آیا۔ مچھلی نے فوجی کے ہاتھ میں آزاد ہونے کے لیے زور لگایا تو مچھلی فوجی کے ہاتھ سے نکل کر چشمہ میں جا پڑی۔ چشمہ میں گرنے سے پانی کی چند بوندیں مامون کے چہرے اور گردن اور ہاتھوں پر پڑیں، جس سے مامون کو سخت بخار ہو گیا۔ فوجی نے چشمہ میں دوبارہ چھلانگ لگا کر مچھلی پکڑی تو مامون نے حکم دیا کہ اسے تل کر اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ مامون کو تپے لرزہ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس پر جتنی لحافیں ڈالی گئیں اس کے لرزہ میں کوئی فرق نہ آیا۔ بالآخر اس کی چارپائی کے ارد گرد آگ جلائی گئی، مگر مامون کا جسم پھر بھی گرم نہ ہوا۔ مچھلی کو تل کر اس کے سامنے پیش کیا گیا تو مامون اس قدر بے چین تھا کہ مچھلی کا ایک ذرہ بھی نہ کھا سکا۔ مامون کا بھائی متصم باللہ شاہی طبیب ابن بابویا اور بختی شوہ کو لے کر مامون کے پاس آیا اور ان سے مامون کے علاج کی درخواست کی۔ جب اتباع نے اس کی نبض دیکھی تو کہا کہ ہم اس کے علاج سے عاجز ہیں۔ نبض کی حرکات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے۔ مامون کی حالت رفتہ رفتہ مزید خراب ہوتی گئی اور روغن زیتون کی طرح اس کے جسم سے پسینہ خارج ہونے لگا۔ اس وقت مامون نے کہا، مجھے بلند ٹیلہ پر لے جاؤ تاکہ میں مرنے سے پہلے اپنے لشکر کا نظارہ کر سکوں۔ مامون کو بلند ٹیلہ پر لے جایا گیا۔ اس نے نظر کی تو اسے حد نظر تک اپنی فوج کے خیمے نظر آئے۔ اس وقت مامون نے کہا، اے وہ ذات جس کی شاہی کو زوال نہیں، اس پر رحم کر جس کی شاہی زائل ہو چکی ہے۔ اس وقت متعصم نے ایک شخص کو بھیجا کہ مامون کے قریب بیٹھ کر اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کرے۔ وہ شخص مامون کے قریب بیٹھ کر بلند آواز سے کلمہ طیبہ کی تلقین کرنے لگا، مگر مامون اس وقت ہر چیز سے بے خبر ہو چکا تھا۔ ابن ماسویہ طبیب نے تلقین کرنے والے سے کہا کہ اب اسے تیری تلقین کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت یہ ایسی حالت میں ہے کہ اس کے لیے اس کے رب اور معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مامون نے اس وقت آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں پھیل کر اتنی بڑی اور سرخ ہو چکی تھیں کہ دیکھنے والا ان کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور مچھلی نہ کھا سکا اور طوس نامی مقام پر دفن ہوا۔ اسی فانی سلطنت کے حصول کے لیے مامون نے اپنے بھائی امین کو قتل کیا تھا اور اپنی سوتیلی ماں زبیدہ کو گرفتار کیا تھا، اور اسی عارضی حکومت کے لیے اس نے امام علی رضا علیہ السلام کو زہر دیا تھا۔
مورخین بیان کرتے ہیں کہ جب مامون کے سامنے اس کے بھائی امین کا سر پیش کیا گیا تو اس نے حکم دیا کہ اس سر کو ایک لکڑی پر نصب کیا جائے۔ پھر تمام فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنا انعام لینے کے لیے آئے، اور جب بھی کوئی فوجی آ کر انعام لیتا تو مامون کہتا کہ انعام سے پہلے اس سر پر لعنت کرو۔ چنانچہ مامون کے فوجی امین پر لعنت کرتے اور انعام لیتے رہے۔ اتنے میں ایک ایرانی سپاہی انعام لینے کے لیے آیا تو مامون نے کہا کہ انعام سے پہلے اس سر پر لعنت کرو۔ ایرانی سپاہی نے کہا، اللہ اس سر والے پر لعنت کرے اور اس کے ماں باپ پر لعنت کرے اور انہیں دوزخ میں جگہ دے۔ اس وقت مامون نے حکم دیا کہ امین کے سر کو صلیب سے اتارا جائے اور اسے خوشبو لگا کر بغداد بھیج دیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ اس سر کو اس کے دھڑ کے ساتھ دفن کیا جائے۔ والسلام۔